سنا ہے جن لوگوں کی تنخواہ 50,000 روپے سے کم ہے وہ احساس راشن پروگرام جو کہ بیت المال سے کنیکٹڈ ہے۔ اب سب جانتے ہیں کہ بیت المال یتیموں مسکینوں کے لیے ہی بنایا گیا تھا، اس کے احساس راشن پروگرام کے لیے اہل ہے۔ 10 سال سروس جس ٹیچر کی ہوتی ہے اس کی تنخواہ 50,000 ہوتی ہی نہیں ہے پنجاب میں۔ پلیز مراد راز صاحب اس طرف توجہ دیجیے۔ آج یہ ویڈیو بہت خاص ایسے ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے ٹیچرز جو پچھلے 2 دن سے تیاریوں میں پہلے مصروف تھے اور پھر احتجاج کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کا احتجاج رنگ لے آیا ماشاءاللہ سے، اور گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ بہت جلد نوٹیفیکیشن کر دیا جائے گا، مارچ سے ہی تنخواہ بڑھائی جائے گی اور یہ 15% ہوگی۔ یہ 15% بیسک پے ہوگا۔ اصل وجہ یہ بنی ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، اس وقت جو پرائمری ٹیچر اور مڈل ٹیچر ہے اس کا الاؤنس اس وقت جو ہاؤس رینٹ الاؤنس ہے وہ 3,000 روپے سے بھی کم ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت 3,000 روپے میں ایک کمرے کا گھر ملنا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ اس الاؤنس کا نام ویسے بھی اکثر لطیفوں میں کہا جاتا ہے، خیمہ الاؤنس رکھ دیا جائے تو وہ زیادہ موزوں ہے۔ دوسری اہم بات میڈیکل، ٹھیک ہے انصاف کارڈ بن رہے ہیں، احساس کارڈ بن رہے ہیں، میڈیکل کے نام پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن جیسے باقی ڈپارٹمنٹ والوں کے لیے کوئی آسانی ہوتی ہے کہ ہم جائیں گے اور کارڈ دکھائیں گے اور باقی پروسیسنگ نہیں ہوگی، تو ہمیں جو ہے ٹیچرز کو ڈیل عام لوگوں کی طرح کیا جاتا ہے، عام عوام کی طرح۔ ہمیں کوئی اسپیشل نہیں ہے سسٹم۔ اصولی طور پہ ہمارا میڈیکل کا کارڈ الگ سے ہونا چاہیے، بے شک وہ گورنمنٹ ہی کے اسپتالوں میں چلے، لیکن ہم از کم اس کارڈ پہ جیسے ہم وہ کارڈ لے کے جائیں تو انٹری وہاں پہ شو ہو رہی ہو گورنمنٹ سرونٹ ہے۔ یہ نہیں کہ بعد میں ابھی آپ ایڈوانس پیسے دو، ابھی آپ یہ کام کرواؤ، بعد میں آپ کو ڈپارٹمنٹ دے گا، یہ وہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، سوائے RIC ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی راولپنڈی جو ہے اس کے باقی سب جگہ پر علاج جو ہے وہ عام عوام کی طرح ہی ٹیچرز کو بھی لائن میں لگ کے کام کرنا پڑتا ہے، جبکہ ہم لوگ اسکول سے چھٹی کر کے گئے ہوتے ہیں، پھر وہی بات ہے کہ ہم نے میڈیکل جمع بھی کروانا ہوتا ہے، اتنی دیر میں DSU کے MS اٹھ جاتے ہیں۔ یہ سب پرابلمز ہیں۔ اس طرف یونین کب سوچے گی نہیں معلوم ہمیں۔ مراد راز صاحب نے بہت سے انیشیٹو لیے ہیں، لیکن پھر بھی مسائل ہی اتنے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مہنگائی کے ساتھ ساتھ اب جو NSB کا بجٹ اسکولوں میں آ رہا ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ NSB پچھلے دور میں بھی اتنا ہی آتا تھا، 22,000 جب 4 سال پہلے آتا تھا پرائمری اسکول میں، یا 80,000 4 سال پہلے آتا تھا، تو اس وقت ہم فلی وائٹ واش کرواتے تھے یا کوئی نیا کام کرتے تھے۔ اب 22,000 اگر آتا ہے، ایک میزائل موٹر خراب ہے اگر اسکول کی تو میزائل موٹر بمیں تار بمیں الیکٹریشین کا سب کچھ ملائیں تو وہ 35-40,000 کا کام ہوتا ہے، لیکن حکومت کیا فنڈ دے رہی ہے، پھر استاد اپنی جیب سے کہاں سے لگائے اور کتنا لگائے۔ آلریڈی یہ سب مسائل چل رہے ہیں، یونین کو یہ سب باتیں بتانی چاہیے ہمارے وزراء کو۔ دراصل یونین کے علاوہ یہ کام جو ہے CEO صاحبان کا ہے، جو کہ شاید وہ اپنی چیئر پہ بیٹھنے کے بعد کرنا پسند ہی نہیں کرتے یا ان کی کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے، کچھ معلوم نہیں کہ ہو کیا رہا ہے اور کیسے ہونا ہے۔ مزید یہ کہ آج سے 4 سال پہلے کہا گیا تھا گورنمنٹ اسکولوں میں سولر لگا دیا جائے، یعنی سولر سسٹم اجالا پروگرام تھا یا کون سا، بہرحال کسی اسکول میں سروے ضرور ہوئے تھے لیکن سولر پلیٹیں نہیں لگیں۔ سولر پلیٹس ہوتی تو یہ سسٹم نہ ہوتا۔ پہلے بجلی کا بل 200 400 600، 4 کمرے کا اسکول ہے تو 800 700 روپے آتا تھا، لیکن اب اسکولوں کی بجلی بھی جو الیکٹریسٹی کنیکشن ہے وہ سارا ہو چکا ہے کمرشل، اور کمرشل کر دیا گیا ہے یونٹ، وہ کمرشل مہنگی ہے، ڈومیسٹک اس کو رکھا نہیں گیا۔ دیہات کا اسکول ہے اس پہ کون سا کمرشل خرچہ ہو رہا ہے، میکسیمم 4-5 کمرے میں چل رہا ہوتا ہے پنکھا یا پھر ایک موٹر ہوتی ہے، لیکن حکومت ادھر سے ایک طرف سے فنڈ دیتی ہے اور دوسری طرف سے بجلی کے بل کی مد میں لے لیتی ہے۔
हमें समझ नहीं लगती ये हुकूमत हमारे साथ क्या कर रही है और किस तरफ है सोच गवर्नमेंट की। ये सब बातें सीईओ साहबान क्यों नहीं करते, डिप्टी साहबान ऊपर क्यों नहीं बताते, एईओ साहबान कहाँ पे हैं, कुछ पता नहीं। गवर्नमेंट हाई स्कूल्स हैं 800 तादाद, 600 तादाद, 2000 तादाद, मीलों पे फैले हुए रकबे, लेकिन किसी तरफ ध्यान नहीं है पंजाब गवर्नमेंट के सरबराहान का। अब अगले स्टेप पर मैं आती हूँ, वो ये है कि कुछ दिन पहले से एक बात चल रही थी, मैंने भी वो चीज़ पढ़ी है कि अगर आप टीचर हैं या कोई भी एम्प्लॉय हैं या पाकिस्तान के किसी भी जगह रहते हैं, आपकी आमदन अगर 50,000 रुपये से कम है तो आप ये जो एहसास राशन में है सब्सिडी, उसके लिए एल है। मुझे उस टाइम बहुत अफसोस हुआ। 50,000 से कम तनख्वाह वाले एहसास राशन सब्सिडी के लिए एल हैं। जब ये जुमला पढ़ा मुझे अफसोस ये हुआ कि शायद मैंने कोई और डिपार्टमेंट ज्वाइन किया होता, 50,000 अबव सैलरी होती, तो आज मैं एहसास राशन प्रोग्राम की सब्सिडी जो कि कनेक्टेड है बैतुल माल से, बैतुल माल की सब्सिडी बराए एहसास राशन प्रोग्राम के लिए ना होती। आप खुद सोचें, एक टीचर जो 10 साल सर्विस करता है प्राइमरी या मिडल में, अगर 10 साल सर्विस किसी टीचर की हो गई है तो 10 साल के बाद उसे ये तब्दीली गवर्नमेंट क्या दे रही है? ये दे रही है कि आप बैतुल माल के एहसास राशन कार्ड की सब्सिडी के लिए एल हैं। शेम। जब एक स्टूडेंट देखता है कि शाम के टाइम पे उनका उस्ताद अपने ही स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा कोचिंग देने या फिर नेक्स्ट डे लेसन प्रिपरेशन की बजाय ज़मीनों में जाके फसलें काट रहा है, या शाम को रेडी लगा रहा है, या रात को मैकडोनल्ड पे बैठा हुआ है, या फिर उस्ताद अगर बीमार हो गया तो भी वो स्कूल है, और कुछ ऐसे ही मसाइल कि उस्ताद पार्ट टाइम थोड़ी सी रोज़ी रोटी मज़ीद बढ़ाने के लिए स्टूडेंट बनना नहीं चाहेगा। उस्ताद नेवर एवर मैं बनूँ। टीचर की लाइफ कुछ तो चार्मिंग हो। हमारे उस्ताद होते थे, बैठा करते थे, कोई माशरे में इज़्ज़त थी। आज उस्ताद की कोई इज़्ज़त नहीं है। उसकी रीज़न यही है कि उस्ताद अपने ख़र्चे ही पूरे नहीं कर रहा। उस्ताद को मसाइल ही मसाइल हैं। सोचिए मुराद राज साहब, या फिर तमाम सीईओज़ भी सोचें कि हमारी आवाज़ कैसे पहुंचानी है।